اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ اللہ جل مجدہ کا صد لاکھ شکر ہے کہ اس مالک مختار نے، مالک کائنات نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی وہ سنہری جالیاں ایک مرتبہ پھر ان گنہگار آنکھوں کو دکھلائیں کہ جن آنکھوں میں شاید ابھی وہ ادب نہیں ہے، وہ سلیقہ نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے کہ جن کو سہارا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجہ شریف کی زیارت ہو سکے۔ گنہگار بھی بہت ہوں ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، ایک عاصی ہوں، اس کے باوجود میرے رب کا مجھ پر یہ کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کہ اپنی آنکھوں کو ایک ٹھنڈ پہنچا کے، ایک سکون پہنچا کے، اپنے قلب مستر کو ایک کنارے لگا کر، اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری کو اطمینان پہنچا کر میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر موجود ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ بہت ضروری تھا، اور الحمدللہ ہر برس ہی اللہ سبحانہ وتعالی یہ موقع عنایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنے سے پہلے میں اپنی معراج تو حاصل کر لوں، اور میری معراج، ہماری معراج، آپ کی معراج، ہم سب کی معراج۔ ویسے تو نماز مومن کی معراج ہے، لیکن یہ نماز جس سے ملی، جس مبارک اور پیاری ہستی سے، اس کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا، وہاں ادب سے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنا، یہ وہ سارے پرکیف لمحات ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہماری معراج ہے جس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کے قدموں تک پہنچنا ہماری معراج ہے، اور آپ کے پیارے پیارے دو ساتھی جو آپ کے ساتھی آرام فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک سلام پہنچانا ہماری معراج ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے باب جبرائیل سے باہر نکلتے ہوئے باب سلام سے داخل ہوئے، باب جبرائیل سے باہر نکل گئے۔ عشاق پیٹ نہیں کرتے وہاں پر، اس طرح سے باہر نکلتے ہیں جیسے بادشاہ اور شاہ کے دربار سے پیٹ کے بغیر باہر نکلا جاتا ہے۔ اور ان سے بڑا بادشاہ کون ہوگا، ان سے بڑا شاہ ہے کون؟ یہ تو وہ شاہ اور بادشاہ ہیں جن کے دربار میں شان و شوکت دوسری ہے۔ وہ شان و شوکت نہیں ہے جو عام بادشاہوں کے دربار میں ہوتی ہے، جو ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شان و شوکت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، ایک وقار، ایک سادگی، ایک ایسا مرتبہ، ایک ایسی عظمت کہ جس کی تشریح کے لیے شاید ابھی کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ ایجاد ہی نہیں ہوئے۔ اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد جو جنت البقیع کے مناظر ہیں، پھر وہاں بھی تو بہت سارے لوگ ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، یعنی دو صحابہ کرام، تو پھر جنت البقیع میں تو ایک قطار در قطار ہے۔ خاتون جنت ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام، اور دونوں روایات میں بڑا اختلاف ہے۔ میں جب ایک مرتبہ اندر گیا تھا اور مجھے شرف ملا تھا، تو مجھے وہاں بہت قدیم رہنے والے ہیں، خزرج قبیلے کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بنت رسول یہیں پر ہیں، جنت البقیع میں نہیں ہے، بنت رسول اپنے بابا کے پاس ہے، کیونکہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب اپنی پیاری زوجہ کو
کفنایا اور دفنایا. تو بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ دو روایات ہیں. ایک تو جنت البقیع میں آپ کی تجہیز و تکفین کی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حجرہ پاک میں. اور وہ حجرہ پاک ایسا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حجرہ ساتھی تھا، تو وہ اپنے حجرے میں اپنے بابا کے پاس ہی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے. لیکن جنت البقیع کی بھی ہے، تو وہاں جناب سیدہ بھی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، وہی موجود. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے، وہ بھی وہیں پر ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے آپ ابو القاسم ہیں، اور یہ کنیت آپ نے رکھنے کو منع فرمایا ہے، تو وہ ابو القاسم بھی وہیں پر حضرت قاسم بھی وہیں پر موجود ہیں. ابو القاسم جن کی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مظلوم خلیفہ جن کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ بھی جنت البقیع میں ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک ائمہ کی نہ ختم ہونے والی تعداد ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ پھر ڈرتا ہوں کہ کوئی نام رہ نہ جائے، ادب سوء ادب نہ ہو جائے، کسی کا نام نہ لے سکوں تو یہ بھی ایک گستاخی شمار ہوگی. تو بہت ساری ہستیاں ہیں، کئی ازواج مطہرات وہاں پر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بہت سارے نام ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا. اور پھر بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں. جنت البقیع میں نیک ہی لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی بدبخت عبداللہ ابن ابی دفن ہو بھی جائے تو فرشتے راتوں رات اسے وہاں سے منتقل کر دیتے ہیں اس کے مقام پر. کرتا وہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا وہیں موجود ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی اس قبر میں نہیں ہے، اور نہیں ہو سکتا. یہ کشف، یہ کرامات بزرگوں کے پاس تھیں. حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے معتقدین کی مجلس میں کہا تھا کہ جنت البقیع میں سائے پھرتے ہیں، سائے جنہیں دیکھنے کے لیے علم و فکر کی آنکھ چاہیے. یہ فرشتوں کے سائے ہیں جو منتقل کرتے کے رہتے ہیں برے اجساد کو، برے جسموں کو، تاکہ جنت البقیع کی مٹی ہمیشہ پاک رہے. یہاں رہنے والے وہ نفوس ہیں ناظرین محترم، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بخشش کا مجدہ سنائیں گے. تو یہ بڑا عجیب و غریب سفر ہوتا ہے. اگر میں اس سفر کی روداد آپ کے سامنے بیان کرنے بیٹھوں تو پھر اسی کی باتیں ہوں گی. وہاں کی کرامتیں، وہاں کے معجزے. معجزہ لفظ ہم صحیح استعمال کرتے ہیں ادھر کے لیے، کیونکہ معجزہ نبی کے ساتھ منسلک ہے، اور ہمارے نبی حیات ہیں. تو جب نبی حیات ہیں تو معجزہ بھی حیات ہے. لہٰذا مدینہ ہی کی زیارت ہوئی، مدینہ میں ہی رہے، مدینہ ہی سے آ گئے. لیکن ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی. مفتی عابد مبارک صاحب کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے یہ بس ایک شعر آپ کو سنا دوں. بہت عرصے سے نعت بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن انشاءاللہ کل ہماری جو ٹرانسمیشن ہونے جا رہی ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی الحمدللہ ایک بڑی ٹرانسمیشن ہونے جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، جس میں فیملیز شرکت کر رہی ہیں، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں. بہت ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے زبردست انتظامات کیے ہیں. خواتین کا خاص طور پر ہم نے خیال رکھا ہے، کیونکہ پردے کا بہت اہتمام ہے، تاکہ اطمینان سے خواتین وہاں پر بیٹھیں، ان کو اس بات کا احساس رہے کہ کوئی کسی غیر محرم کی ان پر نگاہ نہیں پڑ رہی ہے. بہت اطمینان کے ساتھ وہ اس محفل میں تشریف رکھیں. اور جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں ہوتا. آپ جمعے کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھنا ہے، یا جمعرات اور جمعہ رکھنا ہے. لیکن جہاں ایونٹس آ جائیں، جب کوئی بڑے دن آ جاتے ہیں، تو پھر جمعے کی حیثیت وہاں معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں کی اہمیت ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر عید جمعے کو پڑ جائے، اور ویسے بھی عید میں تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، عید میں حرام ہے، لیکن وہ جمعہ معدوم ہو جاتا ہے اور عید اس میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. گو کہ عید کی نماز کے بعد جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کی اپنی اہمیت موجود ہے، لیکن عید کی وجہ سے اس میں اور رونق آ جاتی ہے. اسی طرح جمعے کو اس دفعہ اور رونق ملنے جا رہی ہے 27 رجب کی وجہ سے. تو ویسے تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ
جن کو روزہ رکھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں. جب سرکار نے ایک چیز منع فرمائی ہے اور اس پر استدلال ہے فقہا کا بھی, تو آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھیں. بھئی جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے, یہ تو بہت زبردست بات ہے. جمعرات کا آپ روزہ رکھیں. جمعرات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں؟ پیر کا تو آپ نے ہمیں بتلایا کہ آپ کی پیدائش کا دن ہے, جمعرات کے دن آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, اس روز اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں بھی روزے سے ہوں. اب آپ کے اعمال, سرکار کے اعمال پیش ہوں گے, لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے, امت کو سمجھانے کے لیے, تاکہ ہم اپنے اعمال کی انجام دہی کے لیے تیار رہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزے سے ہوں. اور پھر ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب جمعرات کے روز ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو جو نیکوکار ہیں آپ ان کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور جو گناہ گار ہیں ان پر ناراض نہیں ہوتے بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھیے, آپ جمعے کا روزہ بھی رکھیے, تو یہ 2 روزے ہو جائیں گے. اور جو جمعے کا رکھیں وہ ہفتے کا بھی رکھ لیں ایک روزہ. لیکن جمعرات جمعہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ جمعے کی شب بھی ہے, شب جمعہ بھی ہے, اور کل جمعرات ہے. تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ کل بھی روزہ رکھنا ہے. اور پھر رجب تو ویسے بھی بیج بونے کا مہینہ ہے جناب, بیج تو بو دیجئے, روزوں کے بیج ابھی سے بونا شروع کریں تاکہ شعبان میں ذرا فصل باہر آئے اور لہلانا شروع کرے. پھر رمضان میں ہم سب مل کر انشاءاللہ کاٹیں گے, اور ہم نے تو رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو میں بس مفتی صاحب کو بلانے سے پہلے یہ ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جی چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھوں. سب لوگ اس وقت سن رہے ہیں, پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو میں شعر پڑھتا ہوں, آپ سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی. خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی, خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام, وہ سکون دل و آفریں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, شام میں مغرب اور عشاء, سحر میں فجر چاشت. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی. خاموشی در پہ
اپنی جبیں رہ گئی. میں جب ایک بات آپ سے اور کہوں کہ جب معاجہ شریف پر زیارت کا اور حاضری کا موقع ملا، میں وہاں بار بار نہیں جاتا. میں ایک مرتبہ جاتا ہوں، اس کے بعد پھر آخری مرتبہ سلام کے لیے جاتا ہوں. مجھ سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا. بہت رونا آتا ہے کیونکہ دل گناہوں سے اتنا بھرا ہے کہ بار بار جا کر ایسا لگتا ہے کہ میں اس جگہ کو ناپاک کر رہا ہوں. میں کیوں جا رہا ہوں وہاں بار بار؟ تو میں ایک مرتبہ، ادب کا تقاضا ہے کہ سلام کیا جائے، اور پھر ادب کا تقاضا ہے کہ سلام کر کے واپس جایا جائے. تو جب میں وہاں گیا تو اس وقت مجھے ہمارے مفتی نعیم صاحب ہیں ماشاء اللہ، ان کی لکھی ہوئی نعت جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، وہ مجھے وہاں اتنی یاد آئی، اور میں نے اتنی بار اس کا یہ شعر پڑھا کہ اب میں وہ آپ کے سامنے بھی شعر پڑھ دیتا ہوں. یہ شعر میں نے وہاں بار بار پڑھا. ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے وہ کوئی شعر پڑھوا رہا ہے، اور میں بار بار یہ شعر پڑھ رہا تھا. کیوں نہ جانے کیا نہ جانے ان سے پوشیدہ ہے کیا، کیوں نہ جانے کیا نہ جانے ان سے پوشیدہ ہے کیا. سر کی آنکھیں رب کو دیکھیں دید وہ پائی کہ بس، سر کی آنکھیں رب کو دیکھیں دید وہ پائی کہ بس. کیوں نہ جانے کیا نہ جانے ان سے پوشیدہ ہے کیا، کیوں نہ جانے کیا نہ جانے ان سے پوشیدہ ہے کیا. سر کی آنکھیں رب کو دیکھیں دید وہ پائی کہ بس. یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس. رب تعالیٰ کی شب اسرا پذیر آئی کہ بس. تو پھر کہ بس ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ بس کر دینا چاہیے، ورنہ نہ آپ کے جذبات قابو میں رہیں گے اور نہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاؤں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. تو انشاءاللہ مفتی محمد عابد مبارک صاحب، سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ رضویہ، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے گفتگو ہوگی، اور پھر مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل اور حل وظائف سے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عابد مبارک صاحب. آپ سربراہ ہیں تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان اور محتمم ہیں جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ. السلام علیکم. وعلیکم مزاج السلام. گرامی، الحمدللہ. میں آپ کی کال ضرور پروگرام میں شامل کروں گا، لیکن ایک وقفے میں بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب سے ہو رہی تھی، اور میں یہ گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ ہم تو بھائی محروم نہیں رہا ان کی گفتگو سے، لیکن اب آپ لوگ کیوں محروم رہے؟ اتنی اچھی بات وہ کہہ رہے تھے اور اتنی اچھی باتیں بیان کر رہے تھے، تو وہ ضرور بیان کریں گے. لیکن پہلے ایک میں کالر آپ کی اجازت سے لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے بیٹا. جی کیسے فرمائیے، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارک دوں گی. بہت شکریہ جی. مبارکباد کہ آپ زیارت کر کے آئیں مدینہ شریف کی، الحمدللہ جی. اور اللہ پاک سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور پھر شب معراج کے سے جو آپ اتنا بڑا پروگرام آپ نے ارینج کیا ہے، اس کے لیے بہت دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عروج پر بہت پہنچائے. اللہ پاک آپ کو بہت عنایت آپ کی، بہت عنایت. اور بہت بہت پھر مبارکباد آپ بڑی کو. نایت، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی نایت، بڑی نایت. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر جی صاحب. وعلیکم السلام، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو مدینے کی زیارت کی. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. اور میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارا سارا گھر بیٹھ الحمد کے للہ، دیکھتا ہے. ہم لوگ الحمد للہ، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمارا کرم، رمضان شعبان آپ کی پروگرام کے ساتھ شروع ہو. ماشاء اللہ کا اللہ. کرم ہے. اللہ، بہت شکریہ میری بہن، بڑی عنایت آپ کی. مفتی صاحب، ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا، اور ناظرین بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہی. ارشاد فرمایا انہوں نے کہ یہ جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قربت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو یہ ہمارے نصیب کہاں کہ ہمیں ملتی، ہمیں تو سرکار کا دیدار ہی نصیب ہو جائے، ہماری تو زندگی یہیں سنور جائے. لیکن جن ہستیوں کو یہ نصیب ہوا، جن ہستیوں نے اس سے فیض اٹھایا، ان کی زندگیوں میں تو انقلاب آ گیا. میں صحابہ کی یہاں بات نہیں کرتا، صحابہ تو تھے ہی انقلاب. سرکار کو جنہوں نے دیکھ لیا وہ تو ہیں ہی انقلاب، کیونکہ ان کی تو پوری زندگی بدل گئی. چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، صحابہ کی ایک نہ ختم ہونے والی تعداد ہے. لیکن یہ جو بزرگان دین تھے، تابعین، تبع تابعین، ان کی قربتیں کیا تھیں، ان کے تعلق کیا تھے، یہ کیسے وہاں سے منسلک ہوئے، کیسے ان کی دنیا بدل گئی. کون غوث پاک بن گیا، کون داتا گنج بخش بن گیا، کون فرید الدین گنج شکر کہلایا، کس کو بو علی شاہ قلندر کا اعزاز حاصل ہوا، کون جلال الدین رومی بن گیا، کون شمس تبریز بن گیا، کیسے بختیار کاکی پیدا ہوئے، کیسے ابراہیم بن ادھم، کیسے عبداللہ بن مبارک. تو یہ ایک ایسی لائن ہے کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، تاکہ عشق اور محبت کے مدارج طے کر سکیں. تو ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے مفتی عابد مبارک صاحب، اسی سے تعلق رکھتا ہوا، انہی کی زبانی سنتے ہیں. مفتی صاحب ارشاد بسم اللہ فرمائیں. الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے آپ کو جو اعزاز عطا فرمایا، اور بالخصوص کل جو عظیم الشان پروگرام ہونے لگا ہے، تو میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ آپ اس سے پہلے صرف 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے مدینہ پاک حاضر ہوئے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا، ہم بھی نہیں بلاتے بغیر ہماری اجازت کے. کوئی ہمارے گھر بھی نہیں آ سکتا. آپ نبیوں کے سردار کے گھر گئے، ان کے دربار میں گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اتنا عظیم الشان جو پروگرام ہونے لگا ہے، اس کے لیے خاص انوار و تجلیات و فیوز و برکات جو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے لیے لکھے تھے، وہ لینے آپ گئے تھے. اور میرا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اور کل وہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. یہی بات کر رہا تھا جو آپ نے کہی آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو قرب ہے صحابہ کرام کا تو ہے، دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رو رہے تھے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے ابا نے مجھے چابک سے مارا اور کہا 30 بکریاں نہیں سنبھال سکتا. انہوں نے مجھے 30 بکریاں دی اور چرانے کے لیے بھیج دیا. میں اسلام نہیں لایا تھا. ایک بکری ادھر بھاگتی تھی، ایک بکری ادھر بھاگتی تھی، تو میرے ابا نے مجھے چابک لگایا. 30 بکریاں نہیں سنبھال سکتا. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کی برکت ہے. آج عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہے. سبحان. سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ دامن مصطفیٰ کے فیوز و برکات ہیں. صحابہ کے بعد آپ تابعین پر آئیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. جب وہ در مصطفیٰ پر حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیک یا امام المرسلین، اللہ اکبر. تو جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سب نے سنا. آپ دیکھیں امام احمد کبیر رفاعی کو دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کے بیعت فرمائی. واہ واہ، سبحان اللہ. پوری دنیا مانتے اس بات. سبحان اللہ. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر جی رہا تھا. جی جی. وہ بیسیکلی وہاں کے نہیں تھے، عربی میں عرب لوگوں کو سمجھانا تھا. جب فارغ التحصیل ہو گئے اور پھر خواب میں زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ یہاں پر تبلیغ کرو، یا رسول اللہ میں کیسے کروں گا؟ عربی نہیں آتی یہ تو وہ عرب کے فصحا اور بلغا، مجھے وہ فصیح و بلیغ عربی نہیں آتی. وہ فصیح و بلیغ عربی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیارا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، جی جی. اور پھر ان چیزوں سے مزین فرما دیا، آراستہ پیراستہ فرما دیا جو وقت کے غوث اعظم کے لیے ضروری تھی. وہ لعاب دہن کی برکت تھی. پھر ان کے جد امجد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم،
وہ تشریف لائے, انہوں نے بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور 3 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. پوچھا آپ نے کیوں 7 مرتبہ نہیں ڈالا؟ کہا میرے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ لعاب دہن کی برکت. پھر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے, اللہ اکبر کبیرہ, لاکھوں کا مجمع ہوتا, بغیر کسی آلات کے, بغیر لوگوں کے سنانے کے, ان کی ڈائریکٹ آواز لاکھوں لوگ بیک وقت سنتے, اور اس آواز کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خراسان کے پہاڑوں میں سنا. سبحان اللہ. جب غوث اعظم نے فرمایا نا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, تو انہوں نے فرمایا وہاں سے لا, نہ سرکار, لا بل عینی و راسی, بلکہ آپ کا قدم تو میری آنکھ اور میرے سر کے اوپر ہے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ جو فیوز و برکات تھے. جی. اور میرا گمان یہ ہے, جو میں نے آپ کو سنا ابھی پروگرام سے پہلے میں بھی سن رہا تھا, وہ جو درد, وہ جو لذت, وہ جو عشق, وہ دینے کے لیے, مزید اس آنکھ کو بھڑکانے کے لیے, اس شمع میں مزید روشنی کرنے کے لیے آپ کو در مصطفیٰ پہ بلایا گیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہم آمین. بس بات یہ ہے مفتی صاحب, آپ تو ایک عالم ہیں, عالم دین ہیں, ہم سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں, ہم تو آپ کے شاگردوں سے بھی بہت نیچے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین محترم, مفتی صاحب کی بات کو اور ان کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی مٹھاس کو پانے کے لیے کنویں کا کڑوا ہونا ضروری ہے. جب تک کنواں کڑوا نہیں ہوگا اس وقت تک مٹھاس نہیں ملے گی. میٹھے کنویں تو مدینے میں بہت تھے, کوئی یاد نہیں رکھتا. میٹھے کنویں مدینے میں بہت تھے, یاد کوئی نہیں رکھتا. بیر روحہ یاد ہے, بیر شفا یاد ہے, بیر غرس یاد ہے, بیر عثمان یاد ہے, اس لیے کہ ان کو نبی کریم کا لعاب دہن ملا تھا. سبحان اللہ. تو کڑوے کنویں یاد رکھے جاتے ہیں, میٹھے کنویں یاد نہیں رکھے. اور وہ پھر لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حبیب لبیب, وہ معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے سب کرواہٹ ختم ہو کر تو میں اس مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ گنہگاروں پر ہی نظر کرم ہے. جو پیارے ہیں وہ تو پہلے ہی پیارے ہیں, اور جو گنہگاروں کو, ان کڑووں کو میٹھا کرتے ہیں, بس جبھی تو ہم آسی اور گنہگار. اللہ حضرت یہ تو فرماتے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ میری شفاعت میرے عاصی امتیوں کے لیے ہوگی, جی, اور وہ شفاعت کا ایسا منظر ہوگا کہ نیکوکار بھی گناہ ادھار مانگیں گے, تو کہ ہمیں وہ چیز مل جائے. حضرت نے جبھی تو اپنے آپ کو ہمیشہ کتا کہہ کر پکارا, حالانکہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اہل عشق جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو کمتر ہمیشہ پکارا تاکہ میں اسی طرح شاید نظر پڑ جائے مجھ پر. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار, تجھ سے کتے ہزار. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد بشیر فاروق قادری صاحب. عشق کی ایسی گفتگو جاری تھی کہ اسے روکنے کو جی نہیں چاہتا تھا, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور مسائل آپ کے حل وظائف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان, ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام ممتاز روحانی شخصیت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو پہلے تو یقیناً جو مولانا صاحب کی ہدایت اور حکم ہے وہ آپ تک پہنچا دوں, یعنی وظیفہ جو کہ رجب المرجب کا وظیفہ ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ 26 رجب المرجب کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں, یعنی کچھ دیر کے بعد 26ویں رجب المرجب 27 سے ملنے کے لیے بے قرار و بے تاب ہو جائے گی. تو اب 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں, اور جو 3 روزے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اگر یہ نیت کر لی جائے کہ کل سے روزہ ہم رکھ لیں گے, تو پھر جمعرات کا روزہ ہے, جمعہ کا روزہ ہے, اور پھر آپ ہفتے کا بھی رکھ سکتے ہیں کنٹینیوشن میں, اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر 2 دن چھوڑ کے پیر کا روزہ رکھ لیجیے گا, کیونکہ وہ آخری دن ہوگا. لیکن یہ 3 روزے تو ضرور ہونے چاہیے جو رجب المرجب کے وظیفے میں آپ کو بتانے والا ہوں.
دیکھیے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف، اور درود شریف کیا ہے جو آپ کو یاد ہے، درود شریف کوئی خاص نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھتے رہیے، یہ آدھا گھنٹہ پڑھتے رہیے، اس سے خوبصورت درود اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر روزانہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ کیا؟ صلاۃ الحاجات، اور یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ اور پورے مہینے میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، مولانا صاحب کا حکم ہے، ہدایت ہے کہ 3 روزے ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ حکم اور ہدایت انہوں نے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ہدایت سے لی ہے، جو کہ 3 مسنون روزے ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ آپ تو بہت روزے رکھا کرتے تھے، لیکن 3 مسنون روزے آپ نے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں حضرت صاحب کی طرف، اور آپ کی کالز لینے سے پہلے میں ایک سوال کر لوں، کیونکہ ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوئی حضرت صاحب سے، لیکن ان کا ذکر اس طرح رہا کہ یہ جو رجب المرجب کا وظیفہ یہ آپ کو سب کو بتاتے ہیں، یہ میں مسجد نبوی میں پڑھتا رہتا تھا، ماشاءاللہ تو اس طرح سے ان کا تذکرہ ہو جاتا تھا، اور ان کو خیر یاد بھی وہاں کیا، معاجہ شریف میں ان کا سلام بھی پہنچایا، جزاک ان اللہ، کو دعاؤں میں بہت یاد رکھا، جزاک اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سلام پہنچاتا رہا، ماشاءاللہ۔ بلکہ ان کے سامنے ان کو بتا رہا ہوں، ریاض الجنہ میں جب مجھے موقع ملا تھا نوافل کی ادائیگی کا، تو ان کی طرف سے بھی میں نے 2 نوافل بہت وہاں پہ شکریہ، ادا جزاک کیے اللہ تھے۔ جزاک تو سوال میں ان سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے ظاہر ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں، اور آپ بھی ناظرین محترم اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز سے تبرک حاصل کر لیا۔ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چونکہ رجب المرجب میں ان کی بھی وفات ہوئی ہے، تو ان کا ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ جب آپ کا انتقال وصال ہونے والا تھا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جب قبر میں جب تم لٹانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، سبحان اللہ، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اور کچھ ان کے ناخن مبارک بھی میرے پاس ہیں، وہ بھی میرے وجود پہ رکھ دینا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا، تو پھر یہ بھی رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل، جو کہ آپ کو بڑی حیران کن بات میں بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور جو حنبلی ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں کہ یہ تبرک نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن میں بڑی حیران کن آپ کو بات بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل کا جب وصال ہوا، تو ان کے شاگرد جب ان کو غسل دینے کے لیے جب امام کو لٹایا گیا، تو آپ کے بازو پر ایک تعویذ بنا ہوا تھا، تو بڑے حیران ہوئے ان کے سارے شاگرد۔ یہ خان آصف صاحب نے اللہ کے سفیر نامی کتاب میں پورا واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، خان آصف صاحب نے بڑی محنت سے اس کو لکھا ہے، اس کتاب کو۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بازو پر ایک تعویذ سا بندھا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا ہمیں تو ساری زندگی روکتے رہے تعویذ نہ باندھو، اور خود تعویذ باندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو خیر وہ جب تعویذ کھولا گیا بعد میں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور ایک پرچہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے صرف اور صرف آقا کے منہ مبارک تبرک کے لیے رکھے ہیں، تاکہ میں اس سے تبرک حاصل کروں، اور میں اس سے تبرک اور فیض حاصل کرتا رہا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کی تلوار ہیں، یعنی سیف اللہ ہیں، کتنی جگہ آپ نے لڑی، آپ شہید نہیں ہوئے؟ تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی، جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف میں خدا کی تلوار ہوں؟ سارے صحابہ خدا کی تلوار ہیں۔ تو جو شہید ہوئے بدر میں، احد میں، احزاب میں، موتا میں، کیا وہ خدا کی تلواریں نہیں تھے؟ شہادت تو تلوار سے بھی بڑا اعزاز ہے جو حاصل ہوتا ہے۔
میرے شہید نہ ہونے کی دوسری وجہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں شہید نہیں ہوئے, پھر ہمیں وہ وجہ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے شہید نہیں ہوا کیونکہ میں اپنے امامے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک رکھتا تھا. اب جس امامے میں وہ بال مبارک ہوں اس سر کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو آج تک اسی لیے میں شہید نہیں ہو سکا. تو یہ تبرک کی باتیں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ تبرک ہوتا کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں تمہید میں نے اتنی زیادہ باندھ لی, لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا تبرک کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سارا جواب دے ہی دیا. نہیں آپ فرمائیں. میرا لیے کہ آپ نے احادیث کریمہ کے حوالے بھی پیش کر دیے. قرآن پاک سے بھی اس کا بڑا مطلب بین ثبوت موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی اپنی, جی اور کہا کہ میرے والد صاحب کے پاس لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر اس قمیض کو لگا دو, اللہ تعالیٰ انہیں نور دوبارہ لوٹا دے گا. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس قمیض کو تبرک بنایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ نور لوٹا دیا. جی اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ وہ بے موسم پھل ان کے حجرے میں آ رہے تھے سردی کے گرمی کی سردی میں, تو انہیں یہ اور یقین بڑھ گیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اتنا انعام ہو رہا ہے. تو اس کو تبرک کرتے ہوئے آپ نے وہاں اللہ سے دعا مانگی, ہنالک دعا رب, سبحان اللہ. ادھر ہی دعا مانگی اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمایا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. آپ کی اجازت سے تو کال دینا شروع کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہو عامر بیٹا؟ جی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. الحمدللہ. اچھا عامر بیٹا, میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں. میرے بچے جیتے رہو, خوش شکریہ, رہو میرے بڑی بچہ. مہربانی. اللہ میاں آپ کی لمبی عمر کرے. بڑی مہربانی. اور میرا بیٹا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. آپ کو ایسا بیٹا اللہ میاں ہر ماں کو ایسا بیٹا دے اور ایسا بھائی دے بہنوں کو. ٹھیک ہے. میرا چھوٹے والا بیٹا تھا, وہ نماز 5 ٹائم کی نہیں پڑھتا تھا. میں کہتی تھی عامر کو دیکھو کتنا اچھا بیٹا ہے, اس کی ماں کتنی جنتی ہوگی. اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ آپ کو دیکھ کے میرا بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا ہے. الحمدللہ. اور میرے بیٹے اللہ پاک آپ کو اتنی عمر درازی کی دعا دیتی ہوں, اتنی تندرستی دیتی ہوں, اتنی تندرستی کی دعائیں مانگتی ہوں کہ میں اتنی کنفیوز ہوں کہ میرے بیٹے سے آج میری بات ہو گئی ہے. ارے نہیں آپ بس بہت عنایت, آپ سوال کیجئے کیا پوچھنا والا سے بیٹا بات کر رہی ہوں. اور بہت آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں, بہت یاد رکھتی ہوں. مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے جو ہیں, میری پوتے پوتیاں جو ہیں, وہ بھی اسی طرح سے اللہ پاک ان کو نیک بنائے جیسے آپ ہیں. میں ان کو اکٹھا کر کے بیٹھتی ہوں, آپ کا پروگرام بڑے شوق سے انہیں دکھاتی ہوں کہ دیکھو انکل عامر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک یہ پروگرام جو چل رہا ہے نا, اسی طرح سے اگر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے پروگرام چلتے رہے نا, تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ عامر جیسے بنیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, بہت بہت شکریہ. بس میں تو خود حضرت صاحب سے دعا کرتا ہوں کہ یہ نیک ہونے کی دعا میرے لیے کریں. میں بالکل نیک نہیں ہوں, آپ کا جو گمان ہے اللہ تعالیٰ مجھے ویسا کر دے. بلکہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے کہ آپ کو تو وظیفہ بتائیں لیکن میرے لیے بھی دعا ضرور فرمائیں کہ جیسا آپ نے سوچا ہے میں ویسا ہو جاؤں. حضرت صاحب. عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ آپ کو ہی حاصل ہے. بے شک. آپ کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جیسا اس کا حسن زن ہے اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے کر دے. اللہ جبکہ وہ تو بہت کچھ تھے. اللہ. بہن آپ کے لیے وظیفہ ہے سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کی قدر فرماتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور اس خوبصورت وظیفے کے ساتھ ہی میں تو آج یہ گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ دعا ابھی سے ہو جائے, اور دعا کی گھڑیاں کل بھی. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب خاص طور پر تشریف لا رہے ہیں اس محفل میں, اور بہت ہی مجھے امید ہے کہ اس کی انوار و تجلیات, میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا, آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی انوار و تجلیات جو کل ہیں, معراج ہے لیکن شب جمعہ بھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے کل کی محفل. شب جمعہ کے وقت جو دعائیں مانگی جائیں گی, کیا کہنے, اور کس پہر مانگی جائیں گی. ہم نے دعا کا جو پہر, ہماری جو کوشش ہے کہ وہ پہر ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی. تو پھر یہ بشیر فاروق قادری صاحب دعا کرانے والے ہوں تو کیا کہنے ہیں جی. تو یہ الحمدللہ تشریف لائیں گے, اور ہماری خصوصی گزارش پر, کیونکہ ہم نے ان کے لیے بہت اہتمام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوجہ اپنے چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, اور اس کی بہت اچھی وجوہات ہیں. کبھی اگر یہ مجھے اجازت دیں گے تو میں بیان کروں گا. پہلے میں بھی اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن اب میں اتفاق کرتا ہوں جو یہ فرماتے ہیں. تو یہ آئیں گے تو خاص طور پر تشریف لائیں گے,
اور وہاں پر چونکہ خواتین بھی ہوں گی، مرد حضرات بھی ہوں گے، تو ہم نے ان کا ایک گوشہ اور ایک حجرہ بنایا ہے، وہیں یہ آئیں گے، وہیں سے دعا کرا کے چپ چاپ چلے جائیں گے. عاجزی سے ویسے بھی آتے ہیں، یہ بہت عاجزی سے آتے ہیں، ہم سے پوچھیے آپ، یہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح سے چپ چاپ چلے جائیں گے. تو اس دعا میں ضرور شریک ہونا ہے آپ نے. تو میں بشیر فاروق قاضی صاحب سے دعا کی گزارش کروں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ چونکہ کل کاروان اسلامی کی طرف سے عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جا رہے ہیں، تو آپ کارڈز ضرور لائیے گا. جو آپ کو کارڈز دیے گئے ہیں، بغیر کارڈز کے داخلہ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا. تو وہ کارڈ ضرور لے کے آئیے گا کہ اس کارڈ پر ایک سیریل نمبر لکھا ہے، وہ ہم ایک ڈبے میں ڈال دیں گے. اور 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں. اس کے علاوہ کیو موبائل والے ہمیں 15 بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے مہنگے موبائلز دے رہے ہیں، جو 15 موبائل بھی دیے جائیں گے. تو یہ سب قرآن اندازیوں میں شامل ہوں گے. لیکن عمرے کے ٹکٹ کے کیا کہنے، جو 3 ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ احمد قادری بھائی سے ریکویسٹ کروں کہ 3 اچھا نہیں لگتا. ہمارے ہاں تو سمتیں بھی 4 ہیں، خلیفہ بھی 4 ہیں، اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی 4 ہیں. تو اگر 4 ہو جائیں عمرے کے ٹکٹ تو کیا بات ہے. تو اب میں کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ دیکھیے، اسرا میں بھی 4 ہیں، اسرا میں بھی 4 ہیں، سدرا میں بھی 4 ہیں. تو اسرا میں بھی 4 ہیں، سدرا میں بھی 4 ہیں، تو عمرے کے ٹکٹ میں بھی 4 ہونے چاہیے، کیونکہ احمد میں بھی 4 ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 4 عمرے کے ٹکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 4 ہو جائیں. تو آپ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا. میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا یہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم. باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. سب پر اپنا کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، فضل کر دے، فضل کر دے. سب پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. آمین. الہ العالمین پوری امت کو نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. ہمارے ساتھ جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں مالک، ان سب کی اور روئے زمین کے ہر مسلمان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، بھوک، پیاس، مایوسی، محرومی دور فرما دے. سب کی جائز دعائیں، مرادیں پوری فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.